الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونصلي على رسوله الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيد يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيد يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد الصلاة والسلام على رجل ظاهر الوداع يبلج الوجه حسن الخلق لم طيبه سجل ولم تزر به سئل وسيم قسيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحر أحور أكهل أزرج أكرن شديد السواد الشعر في عنقه سطح في لحيته كساسا إذا صمت فعليه الوقار وإذا تكلم سماه والله الباي كان منطقة الخرزات نزم يتحدرن حلو المنطقة لا نظر ولا عذر أجهر الناس أجمله من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب بين قدفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا أصدق الناس لحجة عليا أريكا أكرم عشر من رهاه بديها هابا ومن خالفته معرفة أحبه يقول نائته لم أرى قبله ولا بعده مثله وأحسن منك لم تركت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرم من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گزاشتیں کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد دوستان گرامی یہ اولیاء اللہ سے منسلک چورہ شریف سے منسلک خوبصورت محفل کا انعقاد کیا گیا تاکہ ہم اولیاء اللہ کی تعلیمات سے آگاہ ہو سکیں اپنے دلوں کو اللہ والوں کے نور سے روشن کر سکیں اولیاء اللہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بنی نوع انسان کو پیدا کیا انسان کی تخلیق کی تو کسی مقصد کے تحت سبحان اللہ ماشاءاللہ انسان پیدا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے کھانا کھاتا ہے بڑا ہو جاتا ہے تندرست ہو جاتا ہے پڑھ لیتا ہے کما لیتا ہے اولاد ہوتی ہے قبر میں جاتا ہے دنیا جانور کیا کرتے ہیں جانور کا بھی ایک بچہ ہوتا ہے خوراک لیتا ہے بڑا ہوتا ہے اپنے عروج پہ پہنچتا ہے فائدہ دیتا بھی ہے فائدہ لیتا بھی ہے کوئی بھی جانور فائدہ دیتا بھی ہے فائدہ لیتا بھی ہے اور اپنے وقت مقرر میں وہ بھی مر جاتا ہے اور آج کا سائنسدان کہتا ہے کہ انسان بھی جانور ہے اگر یہی کچھ کرنا ہے اس دنیا میں کہ پیدا ہونا ہے بڑے ہونا ہے زمینیں بنانی ہے اور اولاد چھوڑ کے چلے جانا ہے تمہارے رب کی تخلیق کا مقصد کیا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر وہ جانور کہتے ہیں چلو غیبت کبھی کرتے ہیں کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تم سے اللہ اللہ کتا بہتر ہے جو اپنے مالک سے بے وفائی تو نہیں کرتا اللہ 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 بہت سونا باشلہ پیر جی کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ پھر تم سے تو وہ کتا بہتر ہے اللہ اللہ وہ کتا بہتر ہے جو اپنے مالک سے بے وفائی تو نہیں کرتا تم اسی کا کھاتے ہو اور اسی کے احکام کا انکار کرتے ہو وہ رب جو آسمان کا بھی رب ہے زمین کا بھی رب ہے عرش کا بھی رب ہے فرش کا بھی رب ہے مغرب کا بھی رب ہے مشرق کا بھی رب ہے شمال کا بھی رب ہے جنوب کا بھی رب ہے سمندر میں چیتاؤں میں پلنے والے کیڑے کو بھی وہ رب رزق دیتا ہے اور آسمانوں پر اڑنے والے پرندوں کو بھی وہ رب رزق دیتا ہے تمہارے بال سے لے کے تمہارے پاؤں تک تمہارے سر کے بال سے لے کر تمہارے پاؤں کے ناخن تک تمہارے جسم کے ایک ایک خلیے پر تمہارے جسم میں چلنے والے خون کے ایک ایک ذرے پر اور تمہارے دل کی ہر دھڑکن پر اور تمہاری نظر پر اور تمہاری سماعت پر اور تمہاری ایک ایک سانس پر اور تمہارے پھیپھڑوں میں موجود خلیے جو تمہاری آکسیجن بدلتے
نے بڑا دولت کمائی، پیسہ کمایا، بڑا نام پیدا کیا، لیکن اس کا کیا تھا کہ یہ جو آنکھوں کی پتلیاں تھیں یہ اس کی کام کر رہی تھی، آنکھوں کی جو پتلیاں تھی یہ کام کرنے چھوڑ گئی. تو وہ باقاعدہ اس نے اسٹک رکھی ہوئی تھی جس سے وہ آنکھوں کی جو تھی وہ کھول کے رکھا. کوئی ڈاکٹری علاج موجود نہیں، کیا کر سکتا ایک وہ شخص جو اتنا امیر نہیں کھول سکتا. انسان تو اتنا عاجز ہے، انسان تو اتنا مسکین ہے. اولیاء اللہ کا مقصد کیا تھا؟ یہ اولیاء اللہ کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا صرف ان کی تعریف نہیں. دوستان گرامی، اولیاء اللہ کو بھیجنے کا مقصد صرف کرامتوں کا ظہور نہیں، یہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کے آگے اپنی کائنات کو مسخر کرتا ہے. اللہ سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق صحابی رسول مدینہ میں بیٹھ کے اپنے گورنر کو جو ساریہ جو ایران میں ہوتا ہے، مدینہ میں بیٹھ رہے جمعے کا خطبہ دیتے ہیں اور مدینہ میں بیٹھ کے کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل، ساریہ پہاڑ کی اٹھو. ساریہ کہاں ہے؟ مدینہ میں. کتنے میلوں کا فرق ہے، لیکن حضرت عمر فاروق مدینہ میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. حضرت عمر فاروق کا ایک گورنر، یہ تو حضرت عمر فاروق کی شان ہے. حضرت عمر فاروق کا ایک گورنر تھا، علاء ابن حضرمی اس کا نام تھا. آپ نے اس کو گورنر بنایا، آپ نے اس کو سپہ سالار بنایا، ایک فوج دی اور اس کو بھیجا، ایک مقام پر بھیجا فتح کرنے کے لیے. حضرت انس بن مالک صحابی رسول حضور کے خادم خاص تھے، ساتھ جا رہے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علاء ابن حضرمی جیسا نیک شخص میں نے دیکھا. ہم لوگ جب گئے مقام پر پہنچے تو کفار ہم سے پہلے ہی پانی کے نشان ختم کر چکے. سخت شدت تھی، ہم بھی پیاسے تھے، ہمارے جانور بھی پیاسے تھے، ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی. آپ نے دعا کے اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. کہتے ہیں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آپ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے تھے، ابھی آپ نے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ آسمان سے بارش ہوئی. اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ مسند احمد بن حنبل میں اور مستند صحیح حدیث کی کتب میں یہ واقعہ تفصیلاً درج ہے، کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا. یہ صحابہ کی کرامتیں نہیں ہوتی تھی، لیکن تحقیق کرو تمہیں پتہ چل جائے گا. اس وقت اتنا زیادہ بیان نہیں کیا جاتا. اگر آج کے میرے نبی پاک کے غلاموں کے اشاروں سے اگر حضرت داتا علی زہری آج اگر اپنی جوتیوں کو حکم دیں اور وہ ایک جادوگر کے سر پہ برسنا شروع ہو جائیں، اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہمارے ادھر کوٹھوار کے ایک پیر خواجہ میر احمد بسالوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے. ان کا ایک غلام تھا، اس کے 100 اونٹ تھے. وہ ٹرین کی پٹری کے اوپر جا رہا تھا، لمبی قطار تھی اور کوئی راستہ نہیں تھا، سائیڈوں پہ کھائیاں تھی دونوں طرف سے. تو وہ پٹری کے اوپر چل رہا تھا، 100 اونٹ اس کے قطار کے پٹری کے اوپر چل رہے تھے. وہ سب سے آگے چل رہا تھا. جب دیکھا کہ آگے سے ٹرین آ گئی، ٹرین کا وقت نہیں تھا، وہ خطرے میں پڑ گیا کہ میری ساری عمر کی کمائی، میرے اونٹ سارے ضائع ہو جائیں گے. حضرت خواجہ میر احمد بسالوی رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے. اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. وضو کر رہے تھے. وہ اس کو جب ٹرین آگے دیکھی تو پھر اسے اور کچھ یاد نہ آیا. کیا بات ہے ماشاءاللہ. اللہ اس نے کہا خواجہ صاحب آج بچا حضور آج بچا لے. ادھر جو خدام پاس کھڑے تھے، آپ نے وضو کیا. جب وضو کیا تو کپڑے گیلے ہونے چاہیے، ماشاءاللہ بازو گیلے ہونے چاہیے، یہ کپڑے یہاں سے گیلے ہونے چاہیے تھے. لیکن جب ہاتھ تالاب سے باہر نکالے تو ہاتھوں پہ کالک لگی ہے، انجن. کیا بات سبحان اللہ. تو خلفاء نے پوچھا حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے پانی سے ہاتھ نکالے، ہاتھوں پہ تو
ہے اور دھول لگی ہوئی ہے اور کپڑے بھی آپ کے پھٹ گئے ہیں. آج میرا ایک مرید مجھے آزما رہا ہے. آج میرا ایک مرید مجھے آزما رہا تھا. اسی طرح اولیاء اللہ کو کبھی آزمانا نہیں چاہیے. حضرت حبیب اجمی بڑے صوفی بزرگ گزرے. آپ کا یہ پہلے آپ بزرگ نہیں تھے, آپ کاروبار کرتے تھے اور صحیح سود کا کاروبار مشہور تھا, حبیب سود خور. تو ایک مرتبہ آپ گزر رہے راستے سے, تو بچے جو تھے محلے کی جس طرح بچے کھیل رہے ہوتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں راستے سے ہٹ جاؤ, حبیب سود خور آ رہا ہے, حبیب سود خور آ رہا ہے, کہیں اس کے قدموں کی دھول ہمارے اوپر نہ پڑ جائے. حبیب سود خور آ رہا ہے, کہیں اس کے قدموں کی دھول ہمارے اوپر نہ پڑ جائے. جب آپ نے بات سنی تو آپ کا دل لرز, بڑے پریشان ہوئے. جا کے وضو کیا, مسجد میں گئے, توبہ کی. توبو الی اللہ توبۃ نصوحا, ایسی توبہ کہ جس کے بعد گناہ کا ارادہ نہ رہے, جو دل سے, آنکھ سے اور نیت سے ہر لحاظ سے توبہ کی گئی. یہ نہ ہو کہ میں توبہ کرتا ہوں پھر میں اس کے بعد گناہ کرتا ہوں. دل سے توبہ کی, اور ابھی آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا یا گھنٹہ گزرا ہوگا, دوبارہ واپس آئے تو وہی بچے کھیل رہے ہیں. وہ بچے کہتے ہیں راستے سے ہٹ جاؤ, حبیب تائب آ رہا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. پہلے انہوں نے کہا راستے سے ہٹ جاؤ, حبیب سود خور آ رہا ہے. اب کہتے ہیں راستے سے ہٹ جاؤ, حبیب تائب ہو کے آ رہا ہے, کہیں ہمارے قدموں کی دھولیں اس پر نہ پڑے. وہی حبیب, آدھا گھنٹہ پہلے جانے والا بھی وہی حبیب تھا. بچے کہتے ہیں حبیب سود خور آ رہا ہے, کہ اس کے قدموں کی دھول ہمارے اوپر نہ پڑ جائے. آدھے گھنٹے بعد والا بھی وہی حبیب تھا, حبیب تائب ہو کے آ رہا ہے, کہیں ہمارے قدموں کی دھول اس پر نہ پڑ جائے. یہ کیسے ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ آدھے گھنٹے کے اندر بچوں کو کس نے بتایا کہ حبیب تائب ہو کے آ رہا ہے؟ کیا بات, سبحان اللہ. بخاری شریف کی حدیث ہے, اذا حب اللہ العبد, کہ جب اللہ کسی شخص سے محبت کرتا ہے, فنادا جبریل, تو وہ جبریل کو حکم دیتا ہے, ان اللہ یحب فلانا فاحبہ, کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے, تو بھی اس سے محبت کر. فحب جبریل, پھر جبریل بھی اس سے محبت کرتے ہیں. ثم نادا جبریل الی اہل السماء, پھر جبریل آسمان والوں میں ندا کرتے ہیں, اے آسمان والوں, ان اللہ یحب فلانا, اللہ اس فلاں بندے سے محبت کرتا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. بات یہ ہے کہ حبیب کو مسجد میں بچوں نے نہیں دیکھا تھا, اور اگر آج کل کی اتنی عمر کے بچے دیکھ بھی لیں تو انہیں کیا پتا ہے؟ ان اللہ یحب فلانا فاحبہ, تم سب بھی اے اہل آسمان, اللہ اس سے محبت کرتا ہے, تم بھی اس سے محبت کرو. ثم یودع له القبول فی اہل الارض, پھر آسمان والوں کی, پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس شخص کی محبت زمین والوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے. یہ تو ہمیں پتا ہے کہ یہ طریقہ کار ہوتا ہے, لیکن اتنی جلدی ہوتی ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. آدھے گھنٹے کے اندر دل بدل جاتا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اللہ. یہ ہمیں نہیں پتا, اللہ اللہ. یہ ہمیں اس واقعے کے بعد پتا چلا کہ حبیب تائب ہو کے آ رہا ہے. وہی حبیب اجمی درویش تھے, اللہ کے ولی تھے, اپنی مستی میں مست کہیں جا رہے تھے. اللہ والوں کی جو وہ کہتے ہیں فقر میں مستی
مستی حلال، عشق میں مستی گناہ، فقر میں مستی حلال، عشق میں مستی گناہ، علم میں مستی گناہ، کہ جب فقر ہوتا ہے آپ اللہ تعالیٰ کی محبت میں غرق ہوتے ہیں تو پھر اس وقت آپ کی مستی بھی ثواب بن جاتی ہے۔ اللہ اللہ۔ اور اہل علم کی نظر سے دیکھو، شریعت کی نظر سے دیکھو تو تم مستی میں گناہ کی حالت ہے۔ تو حضرت حبیب اجوی اپنی رنگ میں جا رہے تھے، حضرت امام شافعی بہت بڑے عالم، امام احمد بن حنبل ان جیسے عالم، دونوں اکٹھے بڑے دوست تھے، استاد شاگرد بھی تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے، علمی گفتگو، دونوں فقیہ ہیں، دونوں کے مذاہب ہیں، امام شافعی کا بھی مذہب ہے، امام احمد بن حنبل کا بھی مذہب مانا جاتا ہے۔ اللہ اللہ۔ امام احمد بن حنبل نے کہا یہ بڑا فقیر بنا پھرتا ہے، اور اس سے سوال کرتے ہیں اسے اسلام کا بھی کچھ پتا ہے، شریعت کا بھی کچھ پتا ہے کہ نہیں پتا۔ اللہ اللہ۔ تو حضرت امام شافعی نے کہا کہ احمد ان لوگوں کو نہیں آزماتے، اللہ اللہ سبحان اللہ، ان لوگوں کو نہیں آزماتے، یہ اللہ والے۔ اللہ اللہ۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا چھوڑو، تم ہر کسی کو اللہ والا کہتے رہتے ہو، مجھے آزمانا ہے۔ اللہ اللہ۔ چلو ٹھیک ہے آزما لو۔ حضرت حبیب سے کہا حبیب تم بڑے صوفی بنے پھرتے ہو، میرے ایک سوال کا جواب دو۔ فرمائیں اگر ایک شخص کی ایک دن میں سے کوئی ایک نماز قضا ہو جائے، اگر ایک شخص کی ایک دن میں سے کوئی ایک نماز قضا ہو جائے اور اس کو معلوم نہ ہو کہ میری کون سی نماز قضا ہوئی تھی، تو اس کو قضا کون سی نماز کرنی چاہیے؟ اللہ اللہ۔ اسے نہیں پتا فجر قضا ہوئی، ظہر قضا ہوئی، عصر قضا ہوئی، مغرب قضا ہوئی یا عشاء قضا ہوئی، اس کو نہیں پتا، وہ اس کی ایک نماز قضا ہوئی، 4 اس نے پڑھی تھی، کون سی کرنی چاہیے؟ حضرت حبیب اجوی بھی وہ اللہ کے عشق کی مستی میں تھے، کوئی عام مستی نہیں تھی، اللہ کے عشق کی مستی میں تھے۔ حضرت حبیب اجوی نے کہا جو اپنے رب سے اتنا غافل ہو گیا ہے کہ جس کو اتنا ہی نہیں پتا کہ اس کی کون سی نماز قضا ہوئی تھی، تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ساری نمازیں قضا کرے۔ جس کو اتنا بھی نہیں معلوم، اس کو اتنا بھی نہیں معلوم، اس کو چاہیے کہ اپنی ساری نمازیں قضا کرے۔ دوستان گرامی، یہ اولیاء اللہ کا طرز عمل ہوتا ہے۔ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کو کب آپ کی کون سی ادا پسند آ جائے اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ ولایت کے معیار صرف نماز روزہ بھی نہیں ہوتے، ولایت کے معیار دل کا بدلنا ہوتا۔ حضرت بشر حافی شرابی تھے، اپنی مستی میں جا رہے تھے، ایک مرتبہ دیکھا حافی آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ شراب پی کے بصرہ کی گلیوں میں ننگے پاؤں چلتے تھے۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے، دیکھا ایک کاغذ گرا ہوا تھا، اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ اٹھایا، صاف کیا، چوما، گھر لے گئے، پاس 4 دینار تھے، 3 دینار کی جا کے خوشبو عطر خریدے اور وہ اس پر لگائے، اس کو صاف کیا، کمرے میں اوپر جا کے رکھ دیا۔ رات کو سوئے تو خواب آئی، شرابی تھے، اپنی اسی طرح مستی میں سو گئے، خواب آئی، اے بشر حافی تم نے ہمارے نام کا ادب کیا، تم نے ہمارے نام کا ادب کیا، تم نے ہمارے نام کو صاف کیا، تم نے ہمارے نام کو معطر کیا، تم نے ہمارے نام سے دھول ہٹائی، تم نے ہمارے نام کو معطر کیا، تم نے ہمارے نام کو اوپر رکھ دیا، ہم نے تمہارے نام کو صاف کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کوئی میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، ایک بازو بڑھتا ہے ایک بازو بڑھتا ہوں، کوئی میری طرف ایک قدم بڑھتا ہے میں ایک قدم بڑھتا ہوں، کوئی میری طرف 2 قدم بڑھتا ہے میں 2 قدم بڑھتا ہوں، کوئی میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف چل کے آتا ہوں، کوئی میری طرف دوڑ کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ اللہ پاک یہ تو پتہ ہے کہ جو تجھ سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت کرتا ہے، جو تیری بارگاہ میں معافی مانگتا ہے تو بھی اس سے معافی مانگتا ہے، تو بھی اس کو معاف کر دیتا ہے، تو بھی اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہمیں پتا تھا کہ جب کوئی تیری بارگاہ میں دوڑ کے آتا ہے تو تو کیسے اس کی بارگاہ میں دوڑ؟
ماشاءاللہ. یہ ہم نے اس واقعے سے سیکھا کہ حضرت بشر عافی شرابی گناہوں کے انبار لے کر جب رات کو سوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے بشر عافی تم نے ہمارے نام کو صاف کیا ہم نے تمہارے نام کو صاف کیا. تم نے ہمارے نام کو روشن کیا ہم نے تمہارے نام کو روشن کیا. تم نے ہمارے نام کو معطر کیا ہم نے تمہارے نام کو معطر کیا. تم نے ہمارے نام کو بلند کیا ہم نے تمہارے نام کو. سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو میں یہ واقعہ بیان کر رہا تھا کہ حضرت علا ابن حضرمی حضرت عمر فاروق کے جرنیل جا رہے تھے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آپ گزر رہے تھے ہم سخت قید تھا دعا کی بارش ہوئی ہم نے جانوروں کو پانی پلایا جانور سیر ہو گئے. اتنے میں دریا دشمن دریا کی پرلی طرف تھا ہم اس طرف تھے راستے گزرتے کیسے. حضرت علا ابن حضرمی نے فرمایا کہ اللہ کا نام لو اور گھوڑے دوڑا. آپ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم نے بسم اللہ پڑھا اور گھوڑے دریا میں ڈال دیے. ہم نے بسم اللہ پڑھا اور گھوڑے دریا میں ڈال دیے. اور جب ہم وہاں پہنچے دشمن پرلے کنارے پہ تو ہمارے جو گھوڑوں کے سم تھے وہ بھی خشک ماشاءاللہ سبحان اللہ. دشت و دشت تھے دریا بھی نہ چھوڑے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. ہمارے لیے نہیں کہا تھا ان کے لیے کہا تھا دشت و دشت تھے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. جب حضرت سعد بن ابی وقاص کا لشکر گھوڑے پانیوں میں دوڑ سے تیرتے ہوئے فارس میں ٹکرائے فارس کے ہاتھیوں سے ٹکرائے تو انہوں نے کہا تھا پاگل یہ مسلمان پاگل ہو گئے بھاگ جاؤ یہاں سے یہ نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے کہا دیوانے آ رہے ہیں. تو حضرت سعد بن عبادہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تھا مہاجرین کہو مجھے بھروسہ ہے میرے ساتھ رہے ہیں آپ انصار آپ کیا رائے دیتے ہیں ہم کفار سے جنگ کریں نہ کریں. عرض کی یا رسول اللہ آپ نے کہا اللہ ایک ہے ہم نے مان لیا. آپ نے کہا قرآن اللہ کی کتاب ہے ہم نے مان لیا. آپ نے کہا کہ بتوں کی پوجا نہیں کرنی ہم نے مان لیا. آپ نے کہا روزے رکھنے ہیں ہم نے مان لیا. آپ نے کہا ہجرت آپ نے کہا میں نے مدینہ آنا ہے ہم نے آپ کا استقبال کیا آپ کے آگے پیچھے حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے. اب آپ ہمیں اگر حکم دیں تو ہم گھوڑوں کو پہاڑوں کے ساتھ ٹکرا دیں گے. یہ سعد بن ابی وقاص اور ان انصار کے گھوڑے پہاڑوں سے ٹکرا تو سکتے ہیں دریاؤں میں ڈوب تو سکتے ہیں آپ کے حکم کی عدولی نہیں کر سکتے آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. تو یہ وہ صحابہ کا مقام تھا. حضرت علا ابن حضرمی حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم نے جا کے دشمنوں کو مارا دوبارہ ہم ادھر ہی آئے تو پھر دریا تھا. پھر آپ نے بسم اللہ پڑھی اور اوپر سے دوڑا سبحان اللہ اوپر سے دوڑا دیا. پھر ہم اس کنارے پہ پہنچے تو ایک گھوڑے کا سم بھی گیلا نہیں. آپ فرماتے ہیں ایک گھوڑے کا سم بھی گیلا نہیں ہوا تھا. پھر اتنے میں کیا ہوا کہ حضرت علا ابن حضرمی نے ہمیں جماعت کرائی نماز ہوئی تو اتنے میں کیا ہوا کہ آپ کی وفات ہوئی. ہم نے آپ کو دفن کیا ہم آپ کو دفن کر چکے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا. اس نے کہا کہ جہاں تم نے اپنے سردار کو دفن کیا ہے یہ زمین مردے اپنے اندر قبول نہیں کرتی. یہاں ایسے وحشی جانور ہیں جو مردوں کو نکال دیں. تم اس طرح کرو ان کو کسی اور جگہ جا کے دفن کر. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے پیارے ساتھی کو کیوں وحشی درندوں کے لیے چھوڑ دیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم دوبارہ قبر کھودیں اور آپ کی میت کو لے جائیں واپس. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر کھودنی شروع کی. ہم نے جب بڑیاں اٹھائیں نیچے دیکھا تو کچھ بھی نہیں. ماشاءاللہ فرشتے آپ کے جسد اتھر کو لے کے جا سبحان اللہ 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ اللہ. اسی طرح ایک اور صحابی رسول مسلم خولانی آپ نے دریا عبور کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسی طرح اللہ اللہ گھوڑوں کے اوپر تیرتے ہوئے دریا عبور کیا. پھر عبور کر کے کہتے ہیں اپنے ساتھیوں سے تمہاری کوئی چیز گمی تو نہیں ہے
کہا حضور ایک پیالہ گم جائے. آپ نے اسی ٹائم دعا کی, دریا نے وہ پیالہ جو ہے وہ ایک کنارے میں. دوستان گرامی, اور اللہ کے راستے پہ چلنے کے لیے صرف ظاہری عبادت ہی نہیں بلکہ دل کا, نفس کا تزکیہ بھی ضروری ہے. اپنے آپ کو مٹانا بھی ضروری ہے. ریاکاری سے اپنے آپ کو, اپنے اندر سے دل کی غلاظتوں کو پاک کرنا بھی ضروری ہے. حضرت جنید بغدادی کے پاس ایک شخص آیا. سبحان اللہ. حضرت جنید بغدادی کے پاس ایک شخص آیا, عرض کی حضور میں نماز پڑھتا ہوں, میں نمازیں پڑھتا ہوں, بڑی عبادت کرتا ہوں, مجھے 30 سال ہو, مجھے آج تک اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوا. ہم لوگ بھی کہتے ہیں نا کہ ہم اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, ہمیں اللہ کا قرب نصیب نہیں. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہوگا, آج ہی ہو جائے, تم ایک عمل کرو. ماشاءاللہ. کیا تم اس طرح کرو, اپنے سر کے بال مونڈ دو, اپنے ابروؤں کے بال بھی ختم کر دو, داڑھی کے بال بھی اتار دو, مونچھوں کے بال بھی اتار دو, اور اخروٹ لے لو. اخروٹ لے لو اور کہو, بازار میں جا کے بیٹھ جاؤ اور کہو کہ جو مجھے, میں اس کو یہ اخروٹ دوں گا جو بعد میں, جو اخروٹ کھانے کے بعد اس کی گریاں جو ہیں وہ میرے سر پہ مارے. حضور یہ کیسا عمل ہے, یہ تو ایک بے وقوفانہ عمل ہے. آپ نے فرمایا, اس نے کہا لا حول ولا قوت, آپ کیسا عمل کریں, آپ کیسے عمل کی ترغیب دے رہے. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا یہ جو تم نے لاہور پڑھی ہے تم گناہگار ہو, یہ جو تم نے لاہور پڑھی ہے تم گناہگار ہوئے ہو, کیونکہ میں تمہارے اندر سے تمہاری انا کو ختم کرنا. تمہاری انا کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں اور لوگ تمہیں پتھر مارے, اور تم جو ہے تمہارے اندر سے تمہاری میں اور تمہاری رونق ہو کہ تم اپنے آپ کو اتنا عابد اور زاہد سمجھتے ہو جب تک تمہارا یہ عمل رہے گا. حضرت جنید بغدادی کے پاس ایک شخص آیا, بڑا عرصہ رہا, عرض کی حضور میں نے سنا تھا کہ آپ بڑی کرامتیں ظاہر فرماتے ہیں, میں نے تو آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کیا کبھی کوئی بھی عمل تم نے میرا سنت کے خلاف دیکھا ہے؟ خلاف سنت کبھی میرا کوئی عمل دیکھا ہے؟ اگر نہیں دیکھا تو پھر اس سے بڑی کرامت کیا. چورہ شریف میں پیر محمد شفیع رحمت اللہ علیہ بڑا نام ہوا. ایک شخص آپ کے پاس آیا, آپ کے پاس خدمت کرتا رہا, کافی عرصے بعد آپ سے کہنے لگا حضور میں نے تو آپ کی اتنی خدمت کی ہے, آپ کے جانوروں کو پٹھے بھی ڈالے ہیں, آپ کے ڈیرے کی خدمت بھی کی ہے, میرا نہ قلب جاری ہوا, میرا تو نہ تزکیہ ہوا ہے, نہ میں نے آپ کی کرامت ادھر دیکھی ہے. آپ نے فرمایا میں جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم چلے جانا, لیکن جاتے ہوئے میری گھوڑی کو پٹھے ڈال دو. وہ گھوڑی کو, حضرت پیر محمد شفیع کی گھوڑی کو پٹھے ڈالنے گیا, اس نے پٹھے ڈالے, روز ڈالتا تھا اسی گھوڑی کو پٹھے, لیکن گھوڑی کو بچتا, گھوڑی نے اسے صحیح مارنا شروع کر دیا, ٹانگیں مارنا شروع کر دیا, وہ جا کے دور گرا, اس پہ کیفیت تاری, اس پر کیفیت تاری ہو. باقی جو درویش تھے ساتھ اس کے, وہ اس کو اٹھا کے حضرت پیر محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر آئے. عرض کی حضور اس کی حالت خراب ہو, انہوں نے کچھ سے ہونے دو. جب وہ کافی دیر بعد, 2 گھنٹے بعد, 3 گھنٹے بعد جب سنبھلا تو عرض کی حضور میرے سے کیا غلطی ہوئی؟ آپ نے فرمایا تھا تم مجھے آزما رہے تھے کہ آپ سے میرا قلب جاری نہیں ہوا. اتنا کام تو فقیروں کی گھوڑیاں بھی, لیکن ہمارا
شعار نہیں ہے کرامتوں کا ظہور، ہمارا شعار نہیں ہے کرامتوں کا ظہور، نہیں تو اتنا کام تو فقیروں کی گھوڑیاں بھی کرتی ہیں۔ یہاں گرداسپور میں ایک مرتبہ حضرت پیر سید شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، گرداسپور میں اس وقت قادیانیوں کا بڑا دورہ تھا، تو عیدگاہیں دو مقرر ہوئی، ایک مسلمانوں کی، ایک قادیانیوں کی عیدگاہ بڑی مقرر ہوئی، تو بڑا رش تھا، جو قادیانیوں کی عیدگاہ تھی وہاں بڑا رش تھا، تو مسلمانوں پر بڑا دباؤ تھا کیونکہ وہ بڑا عروج کا دور تھا قادیانیوں کا، تو حضرت پیر سید شاہ نے عید پڑھانی تھی، تو انہوں نے مسلمانوں نے عرض کی حضور ہمارے لیے بڑی مشکلات کھڑی کر رہے ہیں، ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں، جب کوئی طاقت میں ہوتا ہے تو دوسرے کو تنگ کرتا ہے، ہمیں تنگ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، وہ ان کا جو بڑا امیر تھا قادیانیوں کا وہ آیا، اس نے عید پڑھانی شروع کی، اتنے میں کیا ہوا کہ جو بڑی مکھی ہوتی ہے، شہد کی بڑی مکھی کا غول آتا ہے، وہ بڑی مکھی کا غول آتا ہے، وہ غول سے آنا شروع اور وہ پوری عیدگاہ میں پھیل گیا، اور وہ بہت سے لوگوں کو مکھیاں کاٹی اور ان کا برا حال ہو گیا، مرنے والے ہو گئے۔ تو آپ نے حضرت پاوی سید شاہ رحمۃ اللہ علیہ ابھی عیدگاہ پہ پہنچے تھے، آپ نے فرمایا تھا عید بعد میں پڑھیں گے، پہلے جتنے بھی قادیانی ہیں ان سے کہو کہ ادھر آ جائیں جس نے شفا لے۔ ماشاءاللہ، آپ نے کہا حضرت پاوی سید شاہ رحمۃ اللہ نے حکم دیا کہ میری گھوڑی کو کھڑا کر، اور جو بھی قادیانی آپ کہتا ہے کہ میں نے شفا لینی ہے، اسے کہو کہ کلمہ پڑھتا جائے اور اس گھوڑی سے نیچے گزرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک بابا جو اس بات کا گواہ تھا، اس نے پیر صاحب کو یہ خود واقعہ سنایا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے 500 قادیانیوں نے آپ کی گھوڑی سے ان کے نیچے سے گزر کے شفا، اللہ اللہ سبحان اللہ، مسلمان ہو۔ اللہ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے اولیاء اپنی کرامات کا ظہور اپنی شان و شوکت کے لیے نہیں کرتے، اس وقت کرتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نافذ کرنا اور رب کی تقدیر کو اور رب کی قدرت کو چیلنج کیا جاتا ہے، اس وقت اولیاء اللہ کی طرف سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء اللہ کی راہوں پہ چلنے کی توفیق۔